تربیت کس نے کی تھی؟ حضرت خدیجہ نے. تو انہوں نے ایک بہترین ماں کا بھی کردار پیش کیا ہے. تو ہماری آئیڈیل یہ ہونی چاہیے, ہمارا رول ماڈل یہ ہونا چاہیے, یا وہ بے حیا بے شرم خواتین جو ماڈرنائزیشن کے نام پر کپڑے کم کرتی جا رہی ہیں اور کماتی ہیں تو کس انداز میں اور کس وجہ سے, یہ ہمیں طے کرنا ہے ہمارا رول ماڈل کون ہونا چاہیے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ خاتون تھیں جن کو وہ شرف حاصل ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اس پر رشک کرے گا. جب وہ کردار اخلاق پیش کیا تو ان کو وہ شرف بھی ملا. کیا؟ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے, حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں فرشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں, یا رسول اللہ خدیجہ برتن میں کچھ لے کر آ رہی ہیں, آپ ان کو میرا اور اللہ کا سلام پیش کر دیجئے. سبحان اللہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں مگن ہو کے آخرت کو بھول جانا اور اپنے رب کو بھول جانا چاہتے ہیں. حضرت خدیجہ نے جو صبر تحمل کا مظاہرہ کیا اور جو بہترین بیوی اور ماں کا کردار پیش کیا, اس کی وجہ سے اللہ راضی ہو گیا اور اللہ نے اور تمام ملائکہ کے سردار جبریل علیہ السلام نے ان کو سلام پیش کیا. اب تصور کیجئے کہ یہ گیم ہے یا وہ جو دنیا میں ہمارے تصورات ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی, سب سے چھوٹی, انہوں نے جو صبر تحمل اور جو اخلاق اور جو کردار پیش کیا اس سے ان کو کیا آنر ملا. ترمذی اور مشکات شریف میں درج ہے, مشکات میں پیج نمبر 570 میں, کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی صلاۃ پڑھتے ہیں, مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں, اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہ یہ ایک فرشتہ تھا جو, ایک فرشتے آتے ہیں تو رسول اللہ ان کے بارے میں شیئر کرتے ہیں, یہ ایک فرشتہ تھا جو رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا اور اس نے اپنے رب سے اجازت لی ہے کہ زمین پر آ کے مجھ کو سلام کرے اور یہ خوشخبری سنائے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں, سید النساء اہل جنہ. فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تمام جنتی عورتوں کی سردار. ہم جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں مگر کیا ہمارے اعمال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جیسے ہیں؟ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضرت فاطمہ نے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزاری, تو انشاءاللہ ہم بھی ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں جنت میں پہنچ سکیں گے. حضرت فاطمہ زہرا ایک نہایت صبر والی اور شوہر کی فرما بردار بیوی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے. حضرت علی کے حالات یوں تو عام طور پر صحیح نہیں رہتے, فقراء صحابہ میں سے تھے, لیکن تب بھی ایک بار جب حالات صحیح تھے تو انہوں نے حضرت فاطمہ کے لیے ایک سونے کا ہار بنوا دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ سونے کا ہار پہنے ہوتی ہیں اور یہ حدیث درج ہے سنن نسائی میں, حدیث نمبر 5143. سونے کا ہار حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا پہن لیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑتی ہے ان کو بہت ناگوار گزرتا ہے, فوراً اتار کر صدقہ کر دیتی ہے, فوراً اپنے ابا جان کو خوش کرنے کے لیے, اور پھر کبھی اس تک سونا زیبتن نہیں کیا. ہم سونا پہن کر کتنا اتراتے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے سونا حرام ہے, لیکن ہمارے دل میں یہ بھی تو درد ہونا چاہیے کہ کوئی بھوکا ہے, کوئی ننگا ہے, اسے اپنے بیسک جو نیڈس ہے اس کے لیے اپنے پاس اس کا پیسہ نہیں ہے, 2 وقت کی روٹی, سر چھپانے کے لیے چھت اور پہننے کے لیے ضروری کپڑے, خصوصاً جاڑا ہے تو ان کے پاس کیا گرم کپڑے ہیں. ہمیں یہ احساس نہیں رہتا, بلکہ ہم تو اپنی لائف میں بالکل مست رہتے ہیں. فاطمہ زہرا ایسی نہیں تھی اور اپنے شوہر کی اس قدر فرمانبردار تھی کہ ایک آواز اٹھتی اور فوراً حاضر ہو جاتی تھی. ایک بار آنے میں تھوڑا دیر ہوئی, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آواز دیا اور آنے میں تھوڑا دیر ہوئی, تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ کیا میں بھوکا ہوں اور نادار ہوں, غریب ہوں, اس لیے
वेलकम करती थी। और सब्र तो उनके अंदर इतना था, इंतहाई साबिरा खातून, अपने हाथ से घर के सारे काम करती, हाथों में छाले पड़ जाते, तब भी जिक्र इलाही से जुबान तर रहती, कभी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं हो जाती थी। और हजरत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को उसी हालत में गोद में उठाए हुए चक्की पीसा करती और परेशान हाल, फिर भी कभी भी अल्लाह से नाशुक्री नहीं करती। एक मर्तबा हजरत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वो लोग बीमार थे, तो हजरत अली करमुल्लाह वजहू और हजरत फातिमा ने नजर माना, मन्नत मानी 3 रोजे रखने की। जब वो लोग सही हो गए तो उनके रोजे स्टार्ट हुए, लेकिन फाके की हालत में, भूख की हालत में, बगैर खाए सहरी की रोजे स्टार्ट हो गए और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर हजरत अली करमुल्लाह वजहू पड़ोस से एक यहूदी जिसका नाम शमऊन था, उससे उजरत पर एक ऊन का गट्ठा ले आए कि मोहम्मद की बेटी इसको काट देगी, धागा बना देगी, और 3 सौ जौ की उजरत पर ले आए घर। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने रोजे की हालत में 1/3 ऊन काटा और 1 सौ जौ हजरत अली करमुल्लाह वजहू लेकर आए। उसको पीस कर उसकी 5 रोटियां बनाई, एक अपने लिए, एक हजरत अली के लिए, 2 बच्चों के लिए और एक फातिमा के लिए। जैसे ही इफ्तार पर बैठते हैं, वैसे ही बाहर कोई मिस्कीन आवाज दे देता है। हजरत अली इजाजत मांगते हैं, हजरत फातिमा कहती जरूर दे दीजिए, और हजरत अली करमुल्लाह वजहू पूरी रोटियां मिस्कीन को दे देते हैं। फिर बगैर इफ्तार किए दूसरे दिन का रोजा स्टार्ट हो जाता है, और दूसरे दिन भी 1 सौ जौ लेकर आते हैं, 1/3 ऊन काटने के उजरत में हजरत अली, और फिर हजरत फातिमा ने पीस कर बनाकर रोटियां बनाई 5, और जैसे ही खाने के लिए बैठते हैं वैसे ही एक आवाज आ जाती है यतीम की, और फिर वो 500 रोटियां यतीम को दे दी जाती हैं। और फिर भूख की हालत में तीसरा रोजा शुरू हो जाता है अगले दिन बगैर इफ्तार और सहरी के। तीसरे दिन भी यही होता है कि ऊन काटती हैं और एक आधा किया जो बच गया था जो वो लेकर आते हैं हजरत अली, और फिर रोटियां बनाई जाती हैं, और फिर जब इफ्तार के वक्त बैठते हैं खाने के लिए, तो फिर एक कैदी सदा दे देता है बाहर, और कैदी की आवाज पर वो रोटियां फिर दे दी जाती हैं। अब 3 दिन गुजर गए और कुछ भी खाने को नहीं मिला, 4था दिन हो गया। इस भूख और शिद्दत की हालत में 4था दिन रोजा तो नहीं था, लेकिन फाका जरूर था, और पेट कमर को लगा जा रहा था। हजरत अली अपने दोनों बेटों को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अली तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती, चलो फातिमा के पास चलते हैं। जब सब तशरीफ लाते हैं हजरत फातिमा के पास, तो देखते हैं हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा भूख से बदहाल नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ खैर करते हैं। उसी हालत में वही आना शुरू हो जाती है, कुरान मजीद की वही आना शुरू हो जाती है, और वो आयत है सूरह अद-दहर, सूरह नंबर 76, आयत नंबर 8, वयुतअमून अत-तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जो बावजूद उनको खाने की जरूरत है वो खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीनों को, यतीमों को और कैदियों को। जब अखलाक ये हो तो क्यों ना अल्लाह बारी ताला कुरान में जिक्र करे। ये मामूली अचीवमेंट है। आप तसव्वुर कीजिए कि कुरान मजीद में जिक्र किया जा रहा है और क़यामत तक उसे पढ़ा जाएगा। जब हुस्न अखलाक ऐसा हो तो क्यों ना अल्लाह कुरान मजीद में जिक्र करे। तो ये थी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, और इंतहाई पर्दा नशीन खातून थी। अपने मौत से पहले भी, वफात से पहले भी पूरी सेटिंग कर ली थी। हजरत ज़ैनब अपनी वालिदा हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाती हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि पता ना चले मेरे जिस्म का, किसी को पता ना चल जाए कितनी मोटी थी फातिमा, कितनी चौड़ी थी, कुछ बॉडी फिगर तक ना पता चल जाए। तो हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा उनको राय देती हैं कि क्यों ना चारपाई में ऐसे रॉड लगाकर उसमें पर्दा डाल दिया जाए, तो फिर अंदर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो कहती बिल्कुल सही, ऐसा ही करना मेरे मरने के बाद। और हजरत अस्मा बिन्त उमैस
اللہ عنہ سے کہتی ہیں کسی کو تدفین کے وقت زیادہ ہجوم مت ہونے دینا, کسی کو اندر مت آنے دینا, صرف تم رہنا اور علی رہیں گے. اس طرح سے سمجھ لیجیے مرنے کے بعد حجاب کے تقاضے نہیں رہ جاتے, باوجود اس کے وہ اپنی مرنے کے بعد تک کا حجاب کا انتظام کر کے گئی. یہ تھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ, جن کا ذکر قرآن میں, جن کی تعریف قرآن میں کی گئی. جب ہم یہ طریقہ پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اب کوئی وحی تو نازل نہیں کرے گا, وحی کے دروازے تو بند ہو گئے آخری رسول کے دنیا سے جانے کے ساتھ ساتھ, لیکن ضرور ملائکہ کی جماعت میں ذکر کرے گا آپ کا. آپ بھی تو وہ کام کر کے دکھائیے انشاءاللہ. اللہ وہی ہے السمیع البصیر, آج بھی سن رہا ہے, آج بھی دیکھ رہا ہے. مانا کہ وحی نہیں آ سکتی, لیکن اللہ ملائکہ کی جماعت میں, فرشتوں کی جماعت میں آپ کا ذکر کرے گا انشاءاللہ. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ان کو اپنا اسوہ بنانا ہے یا ان خواتین کو جن کو بنائے بیٹھے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبوب, بہت پیاری بیوی تھی اور آپ کو ان سے بہت محبت تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صرف 18 سال کی تھی اور 48 سال 48 ایئرز انہوں نے عالم بیوگی میں گزارے. بیوہ کی کنڈیشن میں 48 ایئرز انہوں نے گزارے, صرف 18 کی تھی جب رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے. اور ان تمام وقت میں جو بیوہ کی حالت میں انہوں نے گزارے تھے, تمام وقت میں عالم اسلام کے لیے, تمام اور اسلام کی خواتین اور مرد سبھی کے لیے حکمت کا, علم کا سر چشمہ بنی رہیں اور خیر و برکت کا باعث بنی رہیں. بڑے بڑے جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست, ان سے جا کر مسئلے مسائل پوچھا کرتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ایسا کوئی مسئلہ پیش نہ آتا جو ہمیں حضرت عائشہ کے پاس جس کا جواب نہ ملتا. کوئی مسئلہ ہی ایسا نہیں آتا. حضرت عائشہ اتنی سمجھدار, اتنی تیز قلم اور اتنی علم والی خاتون تھی کہ اس تمام صحابہ کرام کی پرابلمس کی وہ چٹکیوں میں سالو کر دیتی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ جیسا فصیح اللسان, یعنی زبان میں اتنا, جس کے پاس ورڈز ہوتے ہیں, ورڈ بائنگ ہوتا ہے, بہت سارا بول سکتا ہے, فصیح اللسان نہیں دیکھا کسی کو. اور وہ نہایت بہترین خطیب تھی, ایک بہت اچھی لیکچرر, بہت اچھا خطبہ دینے والی خاتون تھی. حضرت عروہ بن زبیر جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے بھی اور اسٹوڈنٹ بھی, وہ کہتے ہیں میں نے شعر و ادب میں, قرآن و سنت میں اور عرب کی تاریخ, ہسٹری آف عرب میں, شعر و شاعری میں, ان سبھی میدان میں, میڈیسن میں, حساب میں, میتھمیٹکس میں حضرت عائشہ سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں دیکھی. بینگ اے وومن, ایک اتنی زیادہ علم والی کہ ان کے بارے میں صحابہ کرام جلیل القدر اصحاب کہہ رہے ہیں ان کے برابر کسی کو نہیں دکھایا, نہیں کوئی اور مرد بھی ان کے سامنے نہیں تھا. بعض حضرات کا قول ہے کہ احکام شریعت کا 1/4 حضرت عائشہ سے منقول ہے. سوچئے حضرت عائشہ کے ذریعے ہم کو اسلام کا 1/4 ملا ہے. وہ علم کا منبع, علم کا سرچشمہ. حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے, جو ان کی خالہ ہیں اور ان کی استاد بھی, فرماتے ہیں کہ میں جب یہ سوچتا ہوں کہ آپ کو قرآن و سنت کا اتنا فہم ہے, دین کا اتنی زبردست علم ہے, تو میں سوچتا ہوں کیا بات ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. جب میں سوچتا ہوں کہ آپ تو عرب کی ہسٹری میں ماہر ہیں, شعر و ادب میں اتنی مہارت رکھتی ہیں, تو میں سوچتا ہوں کون سی بڑی بات ہے, آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں جو کہ بہت علم رکھنے والے. لیکن مجھے تعجب تو جب ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ طب کی علم, یعنی میڈیسن کا علم وہ آپ نے کہاں سے حاصل کر لیا. میں آپ کے بارے میں جتنا سوچتا ہوں اتنی حیرت بڑھتی جاتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اپنے بھانجے کو پیار سے عروہ کے بجائے عریہ نام بدل کے, اے عریہ, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زیادہ ہو گئی تو عرب و عجم سے لوگ دوائیں بھیجنے لگے اور میں نے طب کی علم حاصل کر لیا.
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف میڈیسن بنا کر دیتی اور اس میں اتنی تیزی سے کمال حاصل کر لیا کہ وہ میڈیسن میں بھی ماہر تھی. ان کو قرآن سنت کا علم، شعر و ادب کا علم، لٹریچر، عربک، شعر و شاعری، میتھمیٹکس کا علم. میتھمیٹکس کا کوئی بھی اگر ترکے سے ریلیٹڈ یعنی کہ وراثت سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، یہ کیلکولیشن آج بھی ٹف ہے، کل بھی ٹف تھا لوگوں کے لیے. حضرت عائشہ کے پاس آتے فوراً کیلکولیٹ کر کے بتا دیتے کس کو کتنا حصہ آئے گا، کتنا اماؤنٹ کس کو جائے گا فوراً. میڈیسن میں بھی ماہر. ہمیں سے کوئی لڑکیاں اگر میڈیکل میں ہیں تو چاہتی ہیں MBBS کرنا، MD کرنا چاہتی ہے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی MBBS تھی، MD تھی، چاہے یہ ڈگری ان کے پاس نہیں تھی لیکن وہ ماہر خاتون تھی. کیا حضرت عائشہ کی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ہم ان کی طرح کے MBBS اور MD بنے؟ ان کی طرح نہیں ہو سکتا کیا؟ آج اگر ہم کو MBBS کرنا ہے، MD کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم کو احکام شریعت سے باہر نکلنا پڑتا ہے. وہ سب سے پہلے یہ کام ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم کو علم حاصل کرنا ہے تو ہم کہاں حدود شریعت میں رہ کے حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ حضرت عائشہ نے نہ صرف علم حاصل کیا ہے بلکہ 88 علماء کو تعلیم دی ہے. She was scholar of scholars. 88 scholars کو انہوں نے سکھایا ہے. بتائیے کیا حدود شریعت سے باہر جا کر سکھایا ہے؟ ڈیفینیٹلی حدود شریعت کے اندر رہ کر. ان کے حجاب کا یہ حالت تھی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے حجرے میں دفن ہو گئے تو انہوں نے حجرہ چھوڑ دیا. مردے سے پردہ نہیں ہے، انہوں نے توسع بھی کیا. کیا بغیر حجاب کے پڑھائی نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا بغیر حجاب کے ہی پڑھائی ہو سکتی ہے؟ حجاب کے اندر رہ کے پڑھائی نہیں ہو سکتی ہے؟ بڑے شوق سے ہو سکتی ہے. آج بھی میرے پاس ایگزامپلز ہیں. آج بھی MBBS ڈاکٹرز کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے فل حجاب میں اپنی MBBS کی پڑھائی کی ہے اور فل حجاب میں پریکٹس کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آج کی دور میں بھی یہ پاسبل ہے. ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر تعلیم حاصل کریں تو شریعت کو سب سے پہلے بالائے طاق رکھیں پھر ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ جو ایک سوچ ہے کہ اسلام تو تعلیم حاصل کرنے کو، خصوصاً عورتوں کی تعلیم حاصل کرنے کو ناپسند کرتا ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے، بالکل غلط. اسلام کی جو پہلی ٹیچنگ ہے، فرسٹ ٹیچنگ، فرسٹ وحی کو کیا ہے؟ یہ نہیں ایک نماز پڑھو، روزے رکھو، نہیں ہے. کیا؟ اقرا. سبحان اللہ. اقرا سورہ الق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1. اقرا، پڑھو پڑھو پڑھو. تو اسلام کی ٹیچنگ ہے پڑھو. اس میں یہ مینشن نہیں ہے کہ کون پڑھے کون نہ پڑھے، مرد پڑھے عورت نہ پڑھے، ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 باب نمبر 17 حدیث نمبر 224. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. Seeking knowledge is compulsory for every Muslim. وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے مرد کے لیے عورت کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے. تو اسلام نے علم کو اتنی اہمیت دی ہے. فرسٹ ریولیوشن اور دین کہہ رہا ہے، مذہب کہہ رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے کہ ضرور پڑھو، تمہارے اوپر فرض ہے. اب سمجھ لیجئے کہ علم حاصل کرنے کو کیسے ڈیگریڈ کیا جا سکتا ہے اسلام میں. یہ صرف ہماری غلط فہمی ہے. تو اسلام میں علم حاصل کرنے کو نہ صرف اجازت ہے بلکہ وہ فرض ہے، ضروری ہے، اوبلیگیٹری ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علم حاصل نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم کو ایک پریکٹسنگ مسلمہ بننا ہے تو مشکل ہوگا کہ ہم علم حاصل کریں. بالکل نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اسوہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ حدود شریعت میں رہتے ہوئے، حجاب میں رہتے ہوئے انہوں نے علم حاصل کیا، اور نہ صرف حاصل کیا بلکہ پھیلایا. 1/4 تو خالی انہی سے ہم کو ملا اسلام. تو یہ ہماری اسوہ ہونا چاہیے، یا پھر وہ اینجلینا جولی. بتائیے جب ہمارے پاس